یہ سن 14 ہجری کی بات ہے۔ ایرانی سپہ سالار رستم کی قیادت میں 82,000 کافر فوجیں تھیں، جب مجاہدین اسلام جن کی تعداد 7 یا 8,000 تھی۔ اس سے نمبرد جمع ہونے کے لیے ایرانی سرحد پر قادسیہ کے مقام پر جمع ہوئے تو رستم نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ کہہ کر اپنا ایلچی بھیجا کہ تم فوجیوں میں سے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے تبادلہ خیال کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے جواب میں ربی بن عامر کو روانہ کیا، جو 30 سالہ جوان تھے اور فقراء صحابہ میں سے تھے۔ ان سے فرمایا جاؤ اور اپنی وضع قطع میں کچھ تبدیلی نہ کرنا، کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت و شان بخشی ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت و شان طلب کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ حضرت ربی بن عامر اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کی نصیحت سن کر اپنے دبلے پتلے اور لاغر گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ لے کر روانہ ہو گئے۔ جب رستم کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا نمائندہ اس کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے تو اس نے اپنے ارد گرد حکماں، وزراء اور فوجیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ تمام کے تمام صف بندی کر کے تیار ہو گئے تاکہ ان کی یہ ہیت دیکھ کر مسلمان نمائندہ مرعوب ہو جائے اور اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ علاوہ عظیم مسلم نمائندے کی آمد کی خبر سن کر رستم نے اپنی مجلس کو سونے کے تاروں سے کڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجایا اور قیمتی یاقوت و جواہرات سے مزین تاج پہنے ہوئے سونے کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ جب ربی بن عامر وہاں پہنچے تو رستم نے اپنے فوجیوں اور وزیروں کو انہیں اندر لانے کا حکم دیا۔ حضرت ربی بن عامر بوسیدہ کپڑوں میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہی داخل ہوئے اور ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ کی جسم پر ہتھیار، ذرہ اور خود تھا۔ سپاہیوں نے کہا اپنے ہتھیار اتار دو۔ ربی بن عامر نے کہا میں خود سے بغیر بلائے تمہارے پاس نہیں آیا بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں، لہٰذا اگر تم نے مجھے اس حال میں چھوڑا تو ٹھیک، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ یہ سن کر رستم نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو ایسے ہی آنے دو۔ حضرت ربی بن عامر مسندوں کے اوپر اپنے نیزے پر ٹیک لگاتے ہوئے اور اکثر مسندوں کو نیزے کی انی سے پھاڑتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ رستم اور اس کے سپاہیوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ یہ دنیا انتہائی حقیر و ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کی حقارت و ذلت کے لیے یہی ذلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ناز و نم اپنے کافر بندے کے حوالے کر دیے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ حال تھا کہ وہ زمین پر بغیر کسی بچھونے کے سو جاتے تھے۔ جب حضرت ربی بن عامر رستم کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابن عامر نے کہا میں تمہارے پاس مہمان بن کر نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں جو بات کرنی ہے کرو۔ رستم نے ترجمان کی وساطت سے کہنا شروع کیا اے اہل عرب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قسم میرے معبود کی، تم لوگوں سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ رومیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب ہے، یونان کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہندوستانیوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، مگر تم اہل عرب جھگڑالو اور ضدی لوگ ہو، بکریوں اور اونٹوں کو ریگستانوں میں دوڑانے والے ہو۔ آخر تم لوگ کس نیت سے ہماری سرحد میں آئے ہو؟ ربی بن عامر نے کہا اے بادشاہ، ہم ویسے ہی تھے جیسے کہ تم نے کہا ہے، بلکہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم جاہل گنوار تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بکریوں کو پانی پلانے پر جھگڑتے اور اپنی قریبی عزیز کو معمولی بات پر قتل کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی نظام اور دستور کا کچھ علم نہ تھا اور نہ ہی ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز تھی۔ یہ کہہ کر ربی بن عامر نے اپنے سر کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور پھر رستم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ ان کی آواز بلند ہو گئی اور وہ کہہ رہے تھے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں، دنیا کی تنگی پریشانی سے نکال کر آخرت کی وسعت و فراوانی کی طرف لے جائیں، اور مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ سننا تھا کہ رستم غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، تم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک اپنے سر پر میری سرزمین کی مٹی اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ رستم نے حکم دیا کہ ان کے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا جائے۔ کسرا کے غلام نے حکم کی تعمیل میں مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پر رکھ دیا، جسے لے کر وہ تیزی سے مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے۔ سعد بن ابی وقاص ان کے منتظر تھے۔ دیکھا کہ ربی کے سر پر مٹی کا ٹوکرا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کو فتح مبارک ہو، دشمن نے اپنی سرزمین کی مٹی لڑائی سے پہلے ہی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں نے ربی کو دیکھا تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، خیمے گونج اٹھے، آواز بلند ہوئی، یہ مٹی کا ٹوکرا فتح کی نشانی ہے۔ اگلا دن مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کا تھا۔ سورج کی شعاعیں کفر کی ظلمت کو مٹانے کے لیے روشن ہوئیں۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص مجاہدین کی صف اول میں نکلے، پھر مجاہدین اسلام اور دشمنان اسلام آمنے سامنے ہوئے اور دونوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 3 دن تک گھمسان کرنا پڑا۔ اسی مدت میں ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ایرانی و فوجیوں کے سروں کو، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی پہچان سے خالی تھے، مجاہدین اسلام کچلتے رہے اور کفار کے سروں کو اڑاتے رہے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کی تلواروں کی جھنکار اور ان کے خنجروں کی چمک کو تب تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کو طریق ساز فتح نصیب ہوئی۔ چوتھے روز سعد بن ابی وقاص ایوان کسرا میں داخل ہوئے، جس نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی۔ جب حضرت سعد نے کسرا کے محل میں سونے سے ملمہ سازی کا کام دیکھا اور وہاں ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور موتیوں کے نقش و نگار دیکھے تو اللہ کے اس انعام پر بے اختیار ہونے لگے اور قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کرنے لگے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وہ فرعون اور اس کی جماعت بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہو گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، چنانچہ ان پر آسمان زمین روئے نہ انہیں مہلت دی۔